السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں یہ 2 مالا ان لوگوں کو پیش کر دیں، اس کے بعد میری تقریر کے بعد مکمل سب لوگ آپ لوگ اپنے نذرانے سے ان دولہا کو نوازیے گا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور سارے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھیں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، مدرسہ حمیدیہ رضویہ کا یہ دستار بندی کا حسین منظر اور ایک عظیم الشان پروگرام، جس میں ملک کے ممتاز خطبہ شکراء نخبہ تشریف لائے ہیں، ایک عبادیگری آپ سارے حضرات کو سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ میں حضرات بھائی گفتگو نہیں کیجئے، بابو بیٹا ابھی رکھیے، ابھی ٹائم آپ لوگ کو دیں گے، 10-15 منٹ کے بعد آپ لوگ کو ٹائم دے دیں گے، ابھی رکھیے، ہے نا؟ ایک ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھتے رہیے۔ حضرات ہمارے کرم فرما بہت پرانے 20-25 سال کے پیکر خلوص و محبت عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا سید زکریا اشرفی صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا حکم ہوا اور میں آپ کی بارگاہ میں چشتی نگر میں آیا ہوں اور آپ کی محبتوں کا نذرانہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ نقیب اہل سنت حضرت قاری اسرائیل مسعودی صاحب بہت اچھی نعت کرتے ہیں، مجھ سے پیشتر بہت اچھی نعت شریف شاہکار ترنم جناب مرشد بارہ بنکوی صاحب پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، اس وقت سے پہلے آپ نے تقریریں سماعت فرمائی، اپنے معلومات میں اضافہ فرمایا، ہمارے اور آپ سبوں کے محسن کرم فرما علی رسول حضرت علامہ مولانا سید حمید اللہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی منبر نور پر جلوہ بار ہے، صدر صفدر اشرفی صاحب بہت محرک و فعال ہیں، اور ہمارے حافظ علیم جامعی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، جلسے کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش کہ درود پاک دل لگا کر کے زور سے اس انداز سے کہ درود پاک پڑھو مومنوں قرینے سے تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور در رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کے لے آئیں گے مدینے سے۔ حضرات اسی انداز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تھوڑی دیر زندگی کے ساتھ بیٹھیے، دیوانوں کی طرح بیٹھیے، جو مجھ کو ٹائم ملا ہے اس ٹائم میں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے، نعرہ لگائیے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جب آپ کے کانوں سے آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل
ٹکرائے اور آپ کی سماعت کو لگے کہ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم الشان معجزہ ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ اس لیے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ تم آہ کرو، واہ کرو، سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اس سے کہنا نہیں پڑتا ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں شمع جلتی ہے، پروانے خود چلے آتے ہیں، پھول کھلتا ہے، بھونرا خود چلا آتا ہے، چاند نکلتا ہے، چکور خود جانے کی کوشش کرتا ہے، لیلا کا ذکر ہوتا ہے، مجنو تڑپتا ہے، ہیر کا ذکر ہو، اسرا بے چین و بے قرار نظر آئے۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تڑپتا نظر آتا ہے، آہوا کی صدا بلند کرتا ہے۔ اے چشتی نگر کا سنی مسلمان، تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے، تو بھی تو کسی سے پیار کرتا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا ہم دنیا دار کے دیوانے نہیں، احمد مختار کے دیوانے، رسول بابخار کے دیوانے۔ اب سنو میرے پیارے، دنیا والا کسی سے پیار کرتا ہے تو کس سے پیار کرتا ہے؟ اس کے حسن سے پیار کرتا ہے، اس کے جمال سے پیار کرتا ہے، اس کے کمال سے پیار کرتا ہے، اس کی خوبیوں سے پیار کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا مجنون نہیں پیدا ہوا جس نے اپنی لیلا کے تھوک سے پیار کیا ہو، پسینے سے پیار کیا ہو، ناخن سے پیار کیا ہو۔ پیار کرنے والا پیار کرتا ہے، چہرے سے پیار کرتا ہے، تھوک کو نہیں چاٹتا، پسینے کو عطر نہیں بناتا، ناخن کو تبرک نہیں بناتا۔ مگر اسی دنیا میں جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں، نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے، نبی کے لواب دہن سے بھی پیار کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کے، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی، مدرسہ حامدیہ رضویہ، چشتی نگر کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، پیار کرنے والا ایک سیما تک پیار کرتا ہے، مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ایسے دیوانے ہیں کہ لواب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، مصطفیٰ کے وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں بہنے دیتے۔ نعرہ رسالت، قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی ثاقب ادیب صاحب قبلہ مصباحی، حضرت قاری صغیر عالم صاحب قبلہ رضوی نوری، علماء اہل سنت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، بیٹھ جائیں آپ لوگ جلدی سے، حضرت کا خطاب سنیں، ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات، یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے ایک مجاز دیا تھا کہ اے لوگو، زندگی کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں تم کو پیدا کیا گیا؟ تو ایک مقصد حضور تاج الشریعہ نے بیان کیا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، دیکھئے میرا نوجوان کیسے پڑھ رہا ہے، ویسے پڑھئے، واللہ 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 واللہ۔ اچھا، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، LBW اپیل کر رہا ہے کیا؟ ارے ہاتھ اٹھائیے، واللہ 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 واللہ۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اور قاضی شہر کے طرف سے، اہل رسول کے طرف سے، اور علماء اہل سنت کے طرف سے، مسلک
پیسہ طرف مت دیکھیے گا ورنہ اللہ آپ کی خراب ہو جائے گی. جو پیسہ دے رہے وہ دے رہے, جو نہیں دے رہے وہ پڑھیں. واللہ 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 واللہ. کیا کہنا, کیا شاندار آپ پڑھے. ایک دعائیہ شعر علماء اہل سنت آمین کہہ دے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. کیا کہنا ہے. اور حضرات جب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا, نبی کے سیرت کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاریے گا, تو انعام کیا ملے گا. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, باب کعبہ کھلا ازہری. واللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, ماشاءاللہ. علم کا دریا, فیض کا دریا, کرامات حضور تاج الشریعہ. حضرات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فیضان حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بزرگوں کی عطا ہی ہے. میں بھی بریلی شریف گیا تھا تو حضرت کے خادم یوسف بھائی اس وقت رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ذاکر بھائی آپ کو کچھ یاد ہے. تو میں نے کہا یار نہیں, مجھ کو نہیں یاد ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بولے جشن یوم رضا میں آپ بول رہے تھے اور حضور تاج الشریعہ منبر رسول پہ جلوہ بار تھے, اور جب آپ بول رہے تھے تو حضرت نے اپنی جیب خاص سے 100 روپیہ نکالا اور مجھ کو دیا اور فرمایا جاؤ اس نوجوان خطیب کو دے دو, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا, یہ دین کی بات میں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہا ہے. تو سچ مچ مسعودی بھائی ان علماء کرام کی دعائیں ہیں, آل رسول کی دعائیں ہیں, اور ابھی حضور مخدوم ملت رئیس الاتقیاء شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید اویس مصطفیٰ واسطی بلگرام شریف کی خصوصی دعائیں ہیں. میں 30 برس سے تقریر کر رہا ہوں, کسی نے کہا نہ آپ کی آواز میں کوئی فرق پڑا نہ انداز میں کوئی فرق پڑا, اب اسی انداز سے بول رہے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کھانے سے نہیں ہوتا ہے یار, ہم نے چارجر بدل دیا ہے. بولا چارجر؟ ہم نے کہا اوریجنل چارجر پھر خریدا ہے. بولے مطلب؟ ہم نے کہا بیٹری بریلی کی ہے اور چارجر مل گرام کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان ملگرام مقدس, فیضان سادات مارہرہ شریف, فیضان سادات مسولی شریف, فیضان سادات کالپی شریف. سبحان اللہ. تو عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. واللہ ہاتھ اٹھے, ہاتھ اٹھے. واللہ 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 واللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آنکھ دیکھنے کے لیے, کان سننے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, ہاتھ پکڑنے کے لیے, پیر چلنے کے لیے, سر کس کے لیے, دل کس کے لیے. چلیے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں حضور سر کے بارے میں تو سمجھ میں آ نہیں رہا, دل کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا, آنکھ کے بارے میں سمجھ گئے. تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ سر بنایا گیا بندگی کے لیے, سر بنایا گیا بندگی کے لیے, دل بنایا گیا عاشقی کے لیے. واللہ واللہ. دل
आशिकी के लिए। वाह वाह वाह। और उलमाए करम की मुक़द्दस जमात बैठी हुई है, बहुत ही बावक़ार मिंबर रसूल है और बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। काज़ी शहर हजरत अल्लामा मौलाना साक़ी वदीर साहब जलवाबार हैं, सारे उलमाए करम हैं, एक आले रसूल बैठे हुए हैं। इन्हीं आले रसूल का तो हम लोग सदका खाते हैं यार। अल्लाह इन शहजादों को सलामत रखे, जहां रहे वहां वो लोग सलामत रहे। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये उलमाए करम बैठे हुए हैं, हुजूर ताजुल शरिया ने क्या छोटा जवाब दिया कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए, दिल इश्क के लिए है। इश्क किससे कीजिएगा, मोहब्बत किससे कीजिएगा। 24 नंबर वालों ने कहा अल्लाह की इबादत भी करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जालिम, सर इबादत के लिए है, दिल मोहब्बत के लिए है, आंख देखने के लिए है। देखो, सुनने की कोशिश करोगे तो आंख की जो तखलीक की वजह है वो तब्दील हो जाएगी। जिसका जो काम है उससे वही काम लिया जाए। सर इबादत के लिए, दिल मोहब्बत के लिए। मोहब्बत किससे करेंगे, मोहब्बत के लिए महबूब चाहिए, मोहब्बत के लिए खुलते बरी चाहिए, मोहब्बत के लिए शाहकार खुदरत चाहिए, मोहब्बत के लिए इंसान कामिल चाहिए। हर आदमी चाहता है जैसा महबूब चले वैसा हम भी चले, जैसा महबूब पहने वैसा हम भी पहने, जैसा महबूब खाए वैसा हम भी खाए, जैसा महबूब सोए वैसा हम भी सोए। और सुनो 24 वालों, खुदा खाता नहीं है, खाओगे कैसे, खुदा पहनता नहीं है, कैसे इबादत नहीं करोगे, कैसे करोगे। अल्लाह को बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा की परवरिश कैसे करोगे। अल्लाह तिजारत नहीं करता, तिजारत कैसे करोगे। अल्लाह शादी नहीं करता, शादी कैसे करोगे। तुम इंसान हो, इबादत की भी जरूरत है, तिजारत की भी जरूरत है, बाल बच्चों की भी जरूरत है। तो रहमत इलाही झूमी, ए मेरे बंदो, सर मेरे यहाँ झुकाना, दिल मेरे महबूब की बारगाह में झुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत। और हजरत, जब दिल नबी के आस्ताने पे झुका दोगे तो नबी खाएंगे, तुम्हें खाना आ जाएगा। मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे, तुम्हें मुस्कुराना आ जाएगा। नबी सजदा करेंगे, तुम्हें सजदा करने का तरीका मिल जाएगा। मुस्तफ़ा निकाह फरमाएंगे, तुम्हें निकाह करने का तरीका मिल जाएगा। नबी अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत करने का तरीका मिल जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे खड़े हो जाओगे तो तुम्हें जिंदगी गुजारने का शऊर मिल जाएगा। हर सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह। अच्छा, दिल मोहब्बत के लिए है तो मोहब्बत कौन करेगा, जिसके दिल में धड़कन होगी। मुर्दा को मोहब्बत करते देखा है, मर गया बाप तो बेटे को गले लगाते देखा है, मगर जिंदा बाप बेटे को गले लगाता है। वाह वाह। तो हजरत, अगर वो जमात नबी से मोहब्बत नहीं करती, इसका मतलब दिल मर गया है, दिल मर गया है। वाह वाह। दिल में कुछ है ही नहीं है, इसको बचाना जरूरी है। ये दिल सरदार है पूरे जिस्म का। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, और वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो गोश्त का लुथड़ा क्या है। तो मेरे आका ने फरमाया, वो तेरा दिल है। और सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल बिगड़ जाए, आदमी अर्श पर भी हो तो तहतु सरा पहुंच जाता है, और ये दिल सबर जाए तो आदमी तहतु सरा में भी हो तो अर्शे आजम पहुंच जाता है। अब मसूदी भाई, मैं आपकी दुआ चाहूंगा। नवाजी नवाजी से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे बहुत पुराने हैं, ये सईदुर रहमान साहब, जुमला उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा और आपकी भी। ये दिल बिगड़ता है,
آدمی شداد ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی قارون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی ابو جہل بن جاتا ہے، اور یہ دل سنورتا ہے آدمی صدیق اکبر ہو جاتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی ہو جاتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی عثمان غنی بنتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی مولا کائنات بنتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی شہید اعظم ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی غوث اعظم ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ ایک جملہ دے رہا ہو، مجمع سے استقبال ہو، یہ دل بگڑے تو آدمی تھانوی بنتا ہے، اور یہ دل سنور جائے تو آدمی آدم بن جاتا ہے۔ جھوم کے بول دیجئے۔ اور دل کب زندہ رہتا ہے؟ جب دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، بغیر نبی کے محبت کے دل زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دل زندہ ہے تو حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں اس کو زندہ رکھنا، اس میں نبی کی محبت کو بسائے رکھنا۔ سر بنایا گیا، اے کیا اتنا اچھا مجمع تو پورے سیزن میں نہیں ملا۔ ہاں جو ترنت کیچ کر لیتا ہو، ادھر ہم بولے نہیں کہ ادھر لپک لیا۔ سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا بندگی کے لیے، دل بنایا گیا عاشقی کے لیے، واللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، ایسے ایسے مت کیجئے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگ کا ہاتھ صحیح بنایا۔ ایسے بنا دیتا نا تو دھکیلنے سے بھی نہیں اٹھتا، اس لیے اٹھا کے بولیے واللہ واللہ واللہ۔ اور آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو ایک شعر اور یاد آ گیا، نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے، نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے، نعت سنتے رہو نعت پڑھتے رہو زندگی کے لیے، واللہ۔ ہر زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، واللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے کرم فرما محب گرامی وقار فاضل جیشان حضرت علامہ مولانا سید زکریا صاحب قبلہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے رہے ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں آپ۔ ہاں، اور جب بلانے والا ٹھیک کہتا ہے نا تو دونوں طرف ٹھیک رہتا ہے۔ ہاں، ایک جلسہ میں سب چلے گئے، ایک آدمی اتنی موٹی لاٹھی لے کے گھوم رہا تھا، تو مقرر کی عادت تھی آنکھ بند کر کے تقریر کرنے کی، جب کھولے تو دیکھا لاٹھی والا گھوم رہا، تو بولے بھائی صاحب آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ سب لوگ کہاں گئے؟ بولے جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ کن کو تلاش کر رہے ہیں؟ بولا آپ بولتے رہیے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ سب کو بھگا دیے، میں کچھ بولا؟ بولا لاٹھی لے کے کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ بولا جو دعوت دیا اس کو تلاش کر رہے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب یہ نوبت نہیں آئے گی، واللہ 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 واللہ۔ اور علامہ زکریا صاحب کا طرف سے مقطع پڑھ دیتا ہوں، اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واحد قادری کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ ہر زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
की नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। हजरत, चूंकि दस्तारबंदी का जलसा है, मैं चाहता हूं थोड़ी सी गुफ्तगू इसी के ऊपर हो जाए। ये दो हुफ़ाज़े कराम हैं जिन्होंने अपने सीने में 300 पारे को महफूज कर लिया है, और रब का ऐलान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। खुदा फरमाता है, मैंने कुरान को नाज़िल किया और मैं ही कुरान की हिफाजत करने वाला हूँ। अब इससे बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया की सारी ताकत अगर एक तरफ लग जाए और कुरान को मिटाना चाहे, कुरान को खत्म करना चाहे, तो नहीं खत्म कर सकती है पूरी दुनिया की ताकत। इसलिए कि जो मिटाना चाहते हैं आज जिंदा है, कल मर जाएंगे। जो मिटाने वाले हैं कितना जिएंगे? 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, 150 बरस, 200 बरस, इससे ज्यादा नहीं जिएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। और जो कुरान की हिफाजत करने वाली जात है वो परवरदिगार की जात है, जो हमेशा से है, हमेशा परवरदिगार की जात रहे। और जब खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो जिसकी हिफाजत खुदा फरमा रहा है वो कुरान भी हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत न कुरान को मिटा पाई है, न सुबह कयामत तक कोई मिटा पाएगी। आज से 1450 साल पीछे पलटे, हर दौर में लोगों ने कोशिश किया कुरान शरीफ को बदलने का, तब्दील करने का, मगर मेरे कुरान के एक हर्फ तो छोड़ दीजिए, एक नुक्ता को भी इधर उधर नहीं कर सका। जैसा कुरान मेरे नबी के सीने पे नाज़िल हुआ था, वैसे ही कुरान हूबहू आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मौजूद रहेगा। और मैं कहता हूं कि अगर कोई कुरान शरीफ को चला रहा है, कुरान शरीफ में आग लगा दे रहा है, कुरान शरीफ को दरिया में फेंक दे रहा है, मैं कहता हूं जितनी किताबें दुनिया में है सारी किताब को लाइए और एक साथ उठाइए और चलिए, कहीं और नहीं समंदर में डाल देते हैं। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद सारी किताबों से मुखातिब होकर के कहें तौरात इधर आओ, नहीं आएगी। इंजील इधर आओ, नहीं आएगी। ज़बूर इधर आओ, नहीं आएगी। सारी किताबें नहीं मिलेंगी, सारे सहीफे नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई कहेगा कुरान शरीफ हम तुझे देखना चाहते हैं, तेरी तिलावत करना चाहते हैं, तो मदरसा हामिदिया रिजविया के ये दोनों हुफ़ाज़े कराम खड़े हो जाएंगे। सुनो, जो जुज़दान में बंद था उस कुरान को तो जलाया है, मैंने अपने सीने को कुरान के लिए जुज़दान बना दिया है। कापी और कलम लो और लिखना शुरू करो। मैं अलहम्दो के अलीफ से शुरू करूंगा, वन्नास के सीन तक तिलावत करूंगा, फिर मेरा कुरान जुज़दान में नजर आए। वाह 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 वाह। दूसरी किताब का आपको हाफिज नहीं मिलेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ के हुफ़ाज़ हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरी दुनिया को देखिए तो करोड़ों हुफ़ाज़े कराम आपको मिल जाएंगे। अभी हर दिन, हर रात मेरे छोटे से तजर्बे के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में 400-500 जलसे रोज हो रहे हैं, कम से कम। हर शहर में, हर इलाके में, हर करिए में, हर सूबे में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर नगर में। और कौन जलसा? दस्तारबंदी का जलसा, फजीलत वाला जलसा, हिफ्ज वाला जलसा, गैरत वाला जलसा। और ये इतने हुफ़ाज़े कराम हर साल पैदा हो रहे हैं, ये इस बात की दलील है। और इसीलिए इन लोगों को हाफिज कहा जाता है। जी, इन लड़कों को क्या कहता है? हाफिज। कुरान
کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا اور اس قرآن کو ایسا سینے میں منتقل کر دیا کہ اگر ساری کتابوں کو چلا بھی دیں تو میرا ایک ایک حافظ سینے کو جزدان بنا کر کے کھڑا نظر آئے گا. پھر قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر کتاب نظر آئے گی. اس لیے دوست مدرسے کو کم مت آنکیے گا، چھوٹا مت سمجھیے گا. یہی وہ ادارے کے لوگ ہیں جو ایک ایک پیسہ کو جمع کر کے زکوٰۃ اور فطرہ کی شکل میں آپ کے دروازے پہ جا کر کے اور اپنی انا کو طاق میں رکھ کر کے آپ سے زکوٰۃ اور فطرہ وصول کر کے مدرسہ چلا رہے ہیں. اور قسم خدا کی میرے نبی نے ایسا کارخانہ بنایا مدرسے کو کہ اس کارخانے کا جواب نہیں. کیا کہنے میں راجستھان میں کوٹا جا رہا تھا بس میں، ایک آدمی میرے بغل میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہاں جائے گا مولوی صاحب؟ تم نے کہا کوٹا. کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پروگرام ہے. کون سا پروگرام ہے؟ تو میں نے کہا وہ مشاعرہ. تو وہ پڑھا لکھا تھا، جانکار تھا. بولا کہ وہ مشاعرہ غزلیہ مشاعرہ یا آپ لوگ کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ جلسہ. تو میں نے کہا غزلیہ مشاعرے میں یہ والے اور یہ والے نظر نہیں آتے ہیں. کہا آپ جلسہ میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. مدرسہ جلسہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں. کہا سنیے، آپ کے نبی کی ایک حدیث شریف نہ ہوتی تو مدرسے میں تالے لگ جاتے. میں نے کہا کون سی حدیث شریف؟ بولا آپ لوگ کو معلوم ہوگا کیسے آپ لوگ مدرسہ چلاتے ہیں اور زکوٰۃ کو کیسے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا کہ تو کیسے جانتا ہے؟ بولا ہم لوگ نے ریسرچ کیا ہے، ہم لوگ پڑھے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ معلوم کرو یہ چلتا کیسے ہے. تو ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے نبی نے قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا. واہ 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 واہ. قسم خدا کی وہ غیر تھا، اپنا نہیں تھا. مگر میں سنا تو اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، اس کو میں تکتا رہ گیا. اور مجھے لگا کہ ہمارے نوجوان مسلمان کو جو چیز نہیں معلوم ہے یہ ان لوگوں کو معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اور آپ کے اوپر اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر ہم صحیح میں سمجھا دیں تو پھر وہ قائل ہو جاتا ہے. اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اسلام نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، اسلام نے سبوں کا حق ادا کیا ہے. اسلام حق مارنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام حق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے. باپ ہو تو بیٹے کا حق ادا کرو، بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا کرو، بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کرو، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرو، پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرو. اور اگر تو مسلمان ہے تو اپنے نبی کے احسان کا حق ادا کرو. واہ 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 واہ. حضرات، ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پہلے دین کی باتیں جانیں، پہلے اسلام کی بنیادی چیزوں کو جانیں. آج بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو برابری کا مقام نہیں دیا. میں کہتا ہوں اسلام نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کا رتبہ بلند کیا. کیا بات ہے بھائی. آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نبی نے بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی، بیٹے کی پیدائش پر جنت کی بشارت نہیں دی. واہ 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 واہ. میرے نبی نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، بیٹے کو رحمت نہیں بنایا ہے. اور میرے نبی نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی ہے، باپ کے قدم کے نیچے جنت. واہ واہ واہ. ارے بھائی میرے نبی مالک کل ہے، مختار کائنات ہے. سرکار جس کے قدم کے نیچے رکھ دیتے ہم لوگ ایمان لے آتے. کون تھا جو اعتراض کر دیتا؟ مگر میرے نبی نے کس کے قدم کے نیچے جنت رکھی؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت. بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا. یا رسول اللہ
रख देते मर्द के कदम के नीचे तो हम लोग का भी रुतबा बुलंद हो जाता। हम लोग भी सीना चौड़ा करते और बेटा लोग को धमकाते रहते कि ठीक है बीड़ी सिगरेट नहीं ला रहा है ना, तुम्हारी जन्नत खतरे में है। क्या या रसूल अल्लाह, मर्दों के कदम के नीचे आका आपने क्यों नहीं रखा? तो मेरे आका की रहमत आज भी पुकार के कहेगी, मेरे गुलामों मैं गरीबों का रुतबा बुलंद करने आया हूँ। अरे वाह वाह। मैं मजलूमों का मावा मलचा बन करके आया हूँ। मर्द सालिम था, औरत मजलूम थी। यही मर्द थे जो बेटियों को गाड़ रहे थे और यही बेटियां थी जो जिंदा गाड़ी जा रही थी। तो मेरे नबी ने उस मजलूम के कदम के नीचे जन्नत रखी जिसे जमाना अहमियत नहीं देता था। अब जन्नत माँ के कदम के नीचे है तो सजदा उसी वक्त कबूल होगा जब माँ तुमसे राजी हो जाएगी। माँ राजी नहीं हो तो सारे सजदे बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन। जवाब दीजिए ना, जवाब ठीक से दीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका मजलूमों को बचाने भी आए थे, मदद करने भी आए थे। वाह वाह। और सुनिए, हमारा अभी हमको जो लाने गए थे वहां से, नौजवान से मैंने पूछा कैसी तकरीर आप लोग पसंद करते हैं? एहतशाम नाम है। तो अपना हिसाब से बताया कि ये मौजू टच कीजिएगा। उसमें एक ऐसी बात बोला जो हमको यहाँ चोट लगी। उसने कहा कि कहिएगा कि हमारे नौजवान किसी अपनी माँ बहन पर ताना ना कसें, छेड़छाड़ ना करें, उल्टा सीधा कमेंट ना करें। मुझे लगा कि इनको अपने बाल बच्चों से, भाइयों से कहना पड़ रहा है। कभी नौजवान तुमने गौर किया, जो माँ बहन जा रही है और उस पर कमेंट कर रहे हो या कुछ तबसरा कर रहे हो या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम्हें मालूम है मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आया, सरकार मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, उसमें एक आदत ये भी है कि मैं ज़िना करता हूँ। आका मैं सब छोड़ सकता हूँ, ये बुरी आदत नहीं छोड़ सकता। तो मेरे आका ने झिझोड़ा नहीं, झिड़का नहीं, भगाया नहीं। मसीहाए कायनात ने क्या इलाज किया है। वाह 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 वाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, साहबा देखो ये क्या बोल रहा है। नौजवान जरा ठीक से सोच लो, छोड़ दो ये बुरी आदत। नहीं सरकार, ये बुरी आदत नहीं छूटेगी। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा एक बात बताओ, तेरी भी माँ है कि नहीं? हाँ सरकार है। तेरी भी बहन है कि नहीं? हाँ मेरे आका है। बताओ, अगर तेरी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करे, तेरी माँ के साथ कोई माज़अल्लाह ज़िना करने का इरादा करे, तो तुम बर्दाश्त करोगे? नौजवान गुस्से में आ गया, नहीं या रसूल अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया, तू जिसके साथ ज़िना करना चाहता है वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की आबरू होगी। बोले वो बर्दाश्त करेगा? इतना सुनना था और मेरे नबी के कदम पे गिरता है, कलमा पढ़ के साहिब ईमान होता है। या रसूल अल्लाह, आज मुझे ये फलसफा समझ में आ गया। क्या कहने भाई, वाह वाह। अब जरा सा अंदाजा लगाओ मेरे मुस्तफा कैसे इलाज कर रहे हैं। नौजवान तुमको कहना पड़ेगा कि अपनी माँ बहन की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ ना करो। दूसरा छेड़छाड़ करता है तो मैदान में चले आते हो, तुम छेड़छाड़ करते हो तो क्या तुम्हारे लिए इस्लाम ने फ्री कर दिया है? नहीं नहीं, जितना दूसरों के लिए है उससे कहीं ज्यादा पाबंदी तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। इसलिए कि तुम नबी के गुलाम हो, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम इस्लाम के पैरोकार हो, इसलिए सबसे पहले इस्लाम के ऊपर तुमको अमल करना। क्या कहने भाई, वाह वाह। आज हम लोग खाते पीते हैं, कभी सोचा आपने कि इस्लाम कैसे खाने के लिए कहता है, इस्लाम कैसे पीने के लिए कहता है? वही लड़का बाएं हाथ से सेब उठा के खाने लगा। हमने कहा नहीं नहीं,
दाहिने हाथ से। ये हाथ दूसरे काम के लिए अल्लाह ने बनाया, इस हाथ को अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए बनाया है। अब ये कौन बताएगा? ये मदरसा ही बताएगा। इसलिए अल्लामा ज़करिया साहब, मैं कहता हूँ, अल्लामा साकिब अदीब साहब, सैयद साहब, मैं ये कहता हूँ कि अगर कादरी मस्जिद ना हो तो नमाज हो जाएगी, और अगर मदरसा हामिदिया रिजविया ना हो तो नमाज नहीं होगी। मस्जिद मोहल्ले में ना हो नमाज हो जाएगी, लेकिन मदरसा ना हो तो नमाज ना होगी। आप चौंक रहे होंगे कि मस्जिद को बंद करवा दीजिएगा क्या? नहीं, कादरी मस्जिद के गेट पर जाते हो ना तो मस्जिद से आवाज आती है, नमाज पढ़ने वालों, सजदा करने वालों, सजदा करने के लिए आ रहे हो, गुस्ल सही करके आना, वज़ू सही करके आना, तरीका सीख करके आना, तिलावत सीख करके आना, नियत सीख करके आना, दरूद सीख करके आना, नमाज का तरीका सीख करके आना, तब सजदा अदा करना। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो वही मदरसा हामिदिया रिजविया से आवाज आई, ए खुदा के घर में जाने वालों, पहले रसूलुल्लाह के घर में आओ, नमाज का तरीका हम सिखा देंगे, रोजे का तरीका हम बता देंगे, फराइज़े गुस्ल हम बताएंगे, फराइज़े वज़ू बता करके हम यहाँ से। इसलिए इस मदरसे को बचाना जरूरी है और इस मदरसे को आबाद रखना जरूरी है। ये इतनी बड़ी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अब चूंकि कानपुर के शहर में रहते हैं, VIP शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हो सकता है आप कह रहे होंगे कि गया बिहार से कैसा बिहारी को बुलाया मौलाना ज़करिया साहब ने, कि हम लोग के बच्चे को खाली हाफिज बनाना चाहते हैं, खाली मौलवी बनाना चाहते हैं। नहीं दोस्त, अल्लाह ताला ने अगर तुमको 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को डॉक्टर बना दो, एक बेटे को इंजीनियर बना दो, एक बेटे को IAS IPS बना दो, अल्लाह तौफीक दे तो एक बेटे को आलिम दीन बना दो, क्या बात, एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो, ताकि जिस्म बीमार हो ना तो डॉक्टर इलाज करे, और दिल बीमार हो तो आलिम दीन करे, रूह बीमार हो तो हाफिज कुरान इलाज करे। इसको संवारना जरूरी है। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर बनाइए। हमारी कौम को इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर बनाइए। हमारी कौम को IAS IPS की जरूरत है, अपने बेटे को बनाइए, मगर एक बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाइए, मौलाना ज़करिया बनाइए, अल्लामा साकिब बनाइए, सैयद साहब बनाइए, ताकि जब आप बीमार हो जाए और डॉक्टर जिस बेटे को बनाया है उसने सारी कोशिशें कर ली, बोले अब इलाज काम नहीं कर रहा है, वही वो बेटा जिसको हाफिज कुरान बनाया वो आगे जाएगा। अब हम दवा लेके नहीं, सूरह यासीन शरीफ को लेके आए हैं, कुरान को लेके आए हैं, हम तिलावत कर देंगे, हयात होगी तो शफा मिल जाएगी, और अगर मौत होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा, नबी का दीदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब किबला। हजरत, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप अपने बेटे को मदरसा नहीं भेजिएगा तब तक ये तहजीब कहां से सीखेगा, तब तक ये तमद्दुन कहां से सीखेगा, तब तक ये जानकारी कहां से हासिल करेगा। बेटी क्या रुतबा बुलंद किया है मेरे नबी ने। मक्के में कोई औरत बेवा हो जाती थी तो 6 महीना उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था, खाने पीने के लिए थोड़ा सा दिया जाता था ताकि वो जी सके, पाकी हासिल करने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, और जब वो निजासत में डूब जाती थी तो 6 महीने के बाद निकाला जाता था, सर का बाल छील दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, मोहल्ले मोहल्ले घुमाया जाता था। ये कोखजलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। हमारे देश हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में बैठा के जला करके राख कर दिया जाता था। ये डाइन थी, ये कोखजलन थी, अपने पति को खा गई।
اب 1 منٹ کے لیے مکہ شریف چلیے. مکے ہی میں ایک بیوہ ہے، مکے ہی میں ایک کنوارا ہے. کیا بات سے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوہ کی عمر شریف 40 سال اور کنوارے کی عمر شریف صرف 25 سال. بیوہ مکے میں بے مثال اور کنوارا پوری کائنات میں بے مثال. واہ واہ واہ. میں نام لوں گا تو سارے لوگ جھوم کے بولیے گا. بیوہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کنوارے کا نام محمد الرسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایسے ماحول میں، واہ 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 واہ. ایسے ماحول میں جب بیوہ کو دیکھنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کا منہ مت دیکھنا ورنہ دن بھر بوہنی نہ ہوگی. مسافر اس کا چہرہ مت دیکھنا ورنہ سفر نہ مکمل ہو جائے گا. وکیل صاحب ان کو دیکھ کر وکالت کھانے مت جائیے گا. یہ پیروں میں پازیب نہیں پہن سکتی، یہ ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن سکتی، یہ رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی، یہ شادی بیاہ کے تقریب میں نہیں جا سکتی. ایسے ماحول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 40 سال کی ہیں، بیوہ ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ارے بولیے. میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی چوسیت میں جانا چاہتی ہوں. سرکار قبول فرما لیجئے. ایسے ماحول میں جب بیوہ کو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، میرے آقا نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کر کے اعلان کیا، اے مکے والو تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا تھا اور یہ مصطفیٰ ہے جو ایک ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں. یہ بیوہ کو زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. واہ واہ واہ. میرے نبی نے سب سے پہلے ایک بیوہ سے نکاح فرما کر کے دنیا کی ساری بیوہ کو جینے کا حق عطا فرما دیا. اور یہ اگر جملہ کہیں تو حق بچانب ہوگا کہ ایک بیوہ کو میرے آقا نے ام المومنین بنا دیا. کیا کہنے. اور یہی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے اور وہ یہی تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. واہ 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 واہ. بولیے گا میں چپ ہو جاؤ، آپ سبحان اللہ بول دیجئے نا، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجئے. میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤ، آپ سبحان اللہ بولیے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا. سب لوگ ایک ساتھ. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. کیا بات. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. کیا کر دے؟ زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو. اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. اور مجھے کیا، جب میں بزرگوں کا کلام پڑھتا ہوں تو آپ سے داد کی امید نہیں رکھتا ہوں، میں ان کے فیضان کی امید کرتا ہوں. مجھے کیا فکر ہو اختر
بلاؤں کو جو میری۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا ایسا خیال فرمایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ اب حضرات ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، ہاں بھائی جان ہم اور آپ پانی پیتے ہیں؟ ارے بولیے پانی پیتے کو کچھ اور پیتے ہیں؟ کیا پیتے ہیں؟ پانی۔ کیوں پیتے ہیں؟ پیاس بجھ جائے گی، یہی مطلب ہے نا؟ تو پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، پانی بیٹھ کر کے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، پانی چلتے چلتے پیئیں گے تو بھی پیاس بجھ جائے گی، مگر نبی کی سنت زندہ نہیں ہوگی۔ لیکن اسی پانی کو اگر سنت کے مطابق پئیں تو پیاس بھی بجھ جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی، اور ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے آقا فرماتے جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، کوئی میری ایک سنت بچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، جو ایک سنت بچائے گا اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آئیے پانی دیکھتے ہیں۔ پانی میں آپ چاہیں تو 6 سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ پانی پینا ہو، گلاس داہنے ہاتھ میں رہے، یہ پہلی سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر کے پئیں، یہ دوسری سنت ہے۔ پانی کو 3 سانس میں پئیں، یہ تیسری سنت ہے۔ سر ڈھکا رہے، یہ 4تھی سنت ہے۔ اور پانی پی کر کے الحمدللہ کہیں، یہ 5ویں سنت ہے۔ اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ پیاس بھی بجھتی چلی جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی جائے گی۔ واہ واہ واہ، یہ آسان کام ہے کہ نہیں؟ ارے جلدی بولیے، یہ آسان کام ہے نا؟ تو کل سے کوشش کیجئے گا، مدرسہ حمیدیہ رضویہ کے طرف سے ایک تحفہ لے کے جائیے گا، پانی سنت کے مطابق پینے کی کوشش کیجئے گا۔ بولیے نا، پیجئے گا، ہاتھ اٹھائیے کون کون لوگ سنت کے مطابق پیجئے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ، مسلمانان چشتی نگر زندہ باد، زندہ باد۔ میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ اگر چاہیں تو آرام سے اپنے بیٹے کو اس سنت کے سانچے میں ڈھال سکتی ہیں۔ بچہ پانی پی رہا ہو اور ماں کہے بیٹا بیٹھ کر کے پینا چاہیے، بیٹا بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، بیٹا 3 سانس میں پینا چاہیے، بیٹا پی کے الحمدللہ پڑھنا چاہیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اگر بیٹا جا رہے گا، یہ عادت بنی رہے گی، تو اگر کوئی کھڑے ہو کے پینے کہے گا تو کہے گا نہیں، میری ماں نے فرمایا ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا نبی کی سنت ہے۔ وہ چاہ رہے گا، وہ بیٹھے گا، اور دنیا والا کہے گا یہ دیکھو نبی کا غلام پانی پی رہا ہے، اسلام کا چاہنے والا پانی پی رہا ہے۔ حضرات بہت ساری ایسی سنتیں ہیں کہ جس کو ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال کر کے اور اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود ہم اور آپ ہی سنت سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ کل میں گڑھوا میں تھا، کہا گیا حضرت تھوڑا سا جہیز پر بولیے۔ جہیز پر کیوں؟ بولے ادھر بہت جہیز مانگ رہا۔ جہیز مانگنے کا جو نقصان ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان جس کا میں گواہ ہوں۔ جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک لڑکا ادھر ہی سے کہیں گیا، اب بولا میں شادی بغیر جہیز کے کروں گا۔ لڑکی کا باپ غریب تھا، بولا کہ کہاں گئے؟ بولے رے ہم لوگ یہی نیک کام کرتے رہتے ہیں،
वो मुरादाबाद तरफ बता दिया। बोला ठीक है। तैयार हो गया बाप, तैयारी कर लिया। इमाम साहब को बुलाया कि चलिए 2 4 5 आदमी रहेंगे और निकाह पढ़ा दीजिएगा। गए इमाम साहब, जब वो रजिस्टर भरने लगे निकाह का फार्म, तो बोले नाम बताओ। नाम बता दिया। बोले आधार कार्ड दो। तो बोले आधार कार्ड नहीं है। बोला यार तुम दूसरे स्टेट का बता रहे हो, झारखंड में शादी करने आए हो, तो आधार कार्ड तो होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा। चेहरे का रंग उतर गया और जब तलाशी लिया गया तो पता चला वो दलाल था। जब पुलिस के हवाले किया गया तो उसने कबूला कि मैं कम से कम इस तरह 15-20 लड़कियों को ले गया हूँ और जब तक जी चाहता है उसके साथ रहता हूँ और उसके बाद उसको जा कर के तवाइफ खाने में बेच देता हूँ। ये नौबत क्यों आ रही है? इस जहेज़ की वजह से, जिसका बाप गरीब है और अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा। एक वजह ये भी बन रही है कि वो सोच रही है कि मेरा बाप ऐसे ही शादी नहीं कर पाएगा, तो जो लालच दे रहा है चाहे अपना हो या बेगाना हो, उसी के साथ जा रही है और अपने अकीदे ईमान को भी ख़राब कर रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार हमारा यही समाज है। मालूम है आपको, हमारे यहाँ बड़े बड़े करोड़पति लोग शो करते हैं, हमने फलां गाड़ी दिया है दामाद को, फॉर्च्यूनर दिया है दामाद को, फलां चीज़ दिया है, फलां चीज़ दिया है, आओ ज़रा देख लो। पहले कैमरा वाला को लेके जाता है। मौलाना ज़करिया साहब किबला गए निकाह पढ़ाने तो पहले वहीं ले दिए। देखिए ना, मैं एक जगह उड़ीसा गया, हजरत 52 तोला सोना दिया, एकदम भरा हुआ था और फख्र से कह रहा 2.5 करोड़ का है, ज़्यादा नहीं दिए हैं। हम बोले बेटा ज़कात निकालेगा तब ना 2.5 करोड़ का, 2,500 का भी नहीं निकाल पाया तो तुम इसको जेवर दे रहे हो कि सांप बिच्छू दे रहे हो? ये भी तो ताकीद करो कि 2.5 करोड़ सोने की ज़कात कितनी निकलेगी। और मैं फिर रमज़ान में अपने मदरसे के लिए चंदा करने के लिए गया और जब उसके यहाँ गया तो गिरते पड़ते आह करते 500 रुपया निकाला। तो हम बोले कि वो सब बिक गया का जो हमको दिखाया था? ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा बता रहा हूँ। लेकिन आपने और हमने इस्लाम को समझा नहीं। एक सहाबी रसूल आए, गौर से सुनिएगा, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं ना? सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा गुम हो गया है। तो सरकार ने फरमाया जाओ उधर तलाश करो, तेरा बेटा मिल जाएगा। वो जैसे ही सरकार ने इशारा किया, सहाबी को यकीन हो गया कि मेरा बेटा इधर ही होगा, दौड़ के चला। तो मेरे आका ने फरमाया सहाबी रुको, रुका, लौट करके आया, फरमाया जब बेटा मिल जाए और वहां कई लड़के खेल रहे होंगे तो तुम जज्बाती होकर के गले मत लगाना। मेरा लाडला, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मत बोलने लगना, खामोशी के साथ लेकर के घर चले आना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, जज्बाती होकर के गले नहीं लगाएंगे। मेरे आका ने फरमाया हो सकता है उसमें कोई यतीम बच्चा हो जिसका बाप इस दुनिया में नहीं हो, और जब तुम अपने बेटे को सीने से लगाओगे तो उसको अपना बाप याद आ जाएगा, वो रोने लगेगा। इसलिए पहले उसका ख्याल करना, फिर अपने जज्बात का ख्याल। अब अंदाजा लगा रहे इस्लाम ने कितनी बारीकी के साथ इंसानियत को संवारा है, कितनी बारीकी के साथ इंसानियत का ख्याल रखा है। जहेज दे करके शो करने वालों, कभी तुमने सोचा कि मेरे मोहल्ले में गरीब भी है, झोपड़ी वाला भी है, ठेला वाला भी है, मजदूर भी है, मिस्त्री भी है, उसके दिल पर क्या गुजरेगा? इसलिए देना हो तो चुप कैसे देना, जाहिर में कहना हम भी मुस्तफा की सुन्नत
ادا کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اور اسلام نے کیا کہنا ہے، سبحان اللہ بول دیجئے اور محبت سے بولیے، کتنا کتنا انسانیت کا خیال کیا ہے۔ اے صحابہ، پڑوسی کا خیال رکھو، اور اگر تمہارے گھر میں گوشت پکے، سنیے گا، گوشت پکے تو پڑوسی کے یہاں بھی بوٹی بھیجوا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر گوشت کم ہو تو؟ میرے نبی نے فرمایا شوربہ ڈال دو زیادہ، پانی زیادہ ڈال دو، شوربے کی مقدار بڑھا دو، بوٹی نہ بھیج سکو تو کم سے کم شوربہ ہی بھیجا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بال بچے اگر زیادہ ہوں اور وہ شوربہ بھی میرے ہی لیے کافی ہو تب ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر خوشبو کو باہر مت جانے دو تاکہ پڑوسی کا بچہ نہ رونے پائے۔ آج ہمارا سماج کیا کرتا ہے کہ گرم مسالہ اور زیادہ ڈال دو، بغل والا بہت اچھلتا تھا نا، آج اس کو پتا چلے گا کہ میرے یہاں کباب بن رہا، خوشبو اس کے بغل میں چائے تاکہ وہ تڑپے۔ اسلام تڑپانے کا حکم نہیں دیتا ہے، تڑپتے ہوئے لوگوں کو مرہم لگانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم اور آپ پتھر پھینک دیتے ہیں، اسلام نے کہا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دو، اس نیت سے کانٹا ہٹا دو کہ کسی اندھے کو چبھنے نہ پائے تو ہٹانے کا بھی ثواب ملے۔ آج کیا کرتا ہے، کانٹا تو چھوڑ دیجئے کانٹی گاڑ دیتا ہے، اور جب گاڑی پنچر ہو جاتی ہے تو ہنستا ہے، آہا پھنس گیا بیٹا۔ دوست یہ نہ اسلام سکھاتا ہے نہ یہ انسانیت سکھاتی ہے، اور اسی چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر کو پتا چلے کہ اسلام کسی کا حق نہیں مارتا ہے، اسلام لوگوں کا حق ادا کرتا ہے۔ اور جب ایسا سماج، ایسا معاشرہ آپ تیار کریں گے اور اس کے سانچے میں اپنے بال بچوں کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ اسلام جس شان کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اسلام کا جھنڈا نہ جھکا ہے نہ قیامت تک جھکنے والا ہے۔ میرا اسلام، ابھی ایک پادری نے کلمہ پڑھ لیا نا، پڑھا کہ نہیں امریکہ والا؟ ارے سوشل میڈیا میں دیکھا نا، امریکہ کا بہت بڑا پادری کلمہ پڑھ لیا۔ بتاؤ اس کو کون کلمہ پڑھانے گیا تھا؟ اس کو کون سی تلوار سے دھمکایا گیا تھا؟ تو جواب ملے گا، میرا قرآن ایسا قرآن ہے کہ جو پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا۔ میرے نبی کی سیرت اتنی بے مثال ہے کہ جو ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتا ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا بے مثال رسول نہ دنیا میں آیا ہے نہ صبح قیامت تک آنے والا ہے۔ ایسا بے مثال رسول، ایسا لاجواب رسول، جس لاجواب رسول کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ یہ چشتی نگر ہے نا، حاجی صفدر صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ بھی آپ نہیں اٹھے ہیں کچھ لے دے کر کے؟ وہ بھیجا رہے ہیں، اچھا غلطی ہو گئی۔ ہاں حاجی صاحب سے میں نے پوچھا نہیں، اس لیے میں اٹھایا، بیٹھے حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ادھر بھی گیا فتفول گنج کی طرح تو حاجی صاحب کا چرچا ہوا، اور یہی آپ کی کمائی ہے، یہی آپ کی کمائی ہے۔ قادری مسجد آپ کی کمائی ہے اور مدرسہ رضویہ آپ کی کمائی ہے۔ بلڈنگیں سب بناتے ہیں، مدرسہ وہی بناتے ہیں جس سے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، مسجد وہی بناتا ہے جس کو پروردگار توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ چشتی نگر کس نسبت سے آپ نے نام رکھا؟ تو بولے یہ مولانا زکریا صاحب کا کمال ہے۔ بہت خوشی ہوئی، ہم نے کیسے؟ بولے ہم نے پہلا نام کیا رکھا تھا؟ غریب نواز نگر۔ پھر ہمارے حاجی صفدر اشرفی صاحب نے حضرت علامہ مولانا سید زکریا صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ نام جو ہے تھوڑا لمبا ہو جا رہا ہے، لکھنے میں بھی، رجسٹری میں بھی، بولنے میں بھی لمبا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی شارٹ نام بتائیے کہ نام تو چھوٹا ہو مگر نسبت غریب نواز سے باقی رہے۔
تو مولانا زکریا صاحب نے عالمانہ جواب دیا اور نام رکھا، بولے اس کا نام چشتی نگر رکھ دیجئے۔ ارے اب تو سبحان اللہ بولو میرے خواجہ کے نام پر، چشتی نگر میں اور خواجہ کا ذکر ہو تو چپ چاپ رہیے گا۔ ہندوستان میں میرے خواجہ ہند کے راجہ نے وہ انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب برپا کیا کہ اجے پال چوگی کے سر پہ جب میرے خواجہ کی کھڑاول لگی تو نیچے آیا اور کہا حضور اس میں کون سا کرنٹ بھر کے بھیجا تھا؟ کیا مارا، 2 ہی مرتبہ میں دماغ ٹھیک ہو گیا، اگر تھوڑی سی تاخیر کرتے تو زندہ نہیں مردہ نیچے آتے۔ حضور کون سا کرنٹ دے کر کے اوپر بھیجا تھا؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا اجے پال اس میں بجلی کا کرنٹ نہیں، روحانی کرنٹ تھا۔ کہا حضور سمجھ میں آ گیا، جب آپ کے قدم کے جوتی میں اتنی طاقت ہے تو آپ کتنے باکمال ہوں گے، اور جب آپ اتنے باکمال ہیں تو جس نبی کا کلمہ لے کے آئے ہیں وہ نبی کتنے بے مثال ہوں گے، وہ رسول کتنے بے مثال ہوں گے۔ ہمیں کلمہ پڑھا کر کے صاحب ایمان بنا دیا، اور میرے خواجہ کے چہرے کو دیکھ کر کے، اور آسمان میں اڑ رہے تھے نا اجے پال جوگی، مارا تو نیچے آئے۔ یہ شان و شوکت اور یہ کرامت دیکھ کے اجے پال جوگی نے کہا کہ زمین سے عرش تک شہرا معین دین چشتی۔ چشتی نگر والا جھوم کے میرے خواجہ کے نام پر سبحان اللہ۔ زمین سے عرش تک شہرا معین دین چشتی کا، کہاں بجے تا نہیں ڈنکا معین دین چشتی کا، کہاں بجے تا نہیں ڈنکا معین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے، کہاں بجے تا نہیں ڈنکا معین۔ اور زمین ہند ظلم و جبر سے تجھے کو رہائی دی، تجھے لازم ہے پڑھ خطبہ معین دین چشتی کا، تجھے لازم ہے پڑھ خطبہ معین۔ معین الدین چشتی کا آپ بھی ایک دم لاش پڑھ رہے اور لاش میں اسی جذبے کے ساتھ تجھے لازم ہے پڑھ خطبہ معین، اور آتا ہے ران ہو جائے گدا سلطان ہو جائے۔ یہ 500 آپ کا اس لیے رکھا ہے کہ یہ شعر سے یہ بالکل مطلب موافقت میں یہ ظاہر کرے کہ خواجہ کا نام لینے سے کتنی برکت ہے۔ آتا حیران ہو جائے گدا سلطان ہو جائے، کرے گن گان کوئی کیا معین دین چشتی کا، اور نظیرہ قوم جلوے اور نفس میں خوشبوئیں بھر لے، کہ ہے پیش نظر روزہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، پھر انشاءاللہ حیات باقی رہے، محبت برقرار رہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو، اور مدرسہ کے اراکین و معاون و مخلصین کے اس جلسے کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔